یہ جو ہے پروگرام جو رکھا گیا ہے جشن غریب نواز ہے، اور شادی کے تعلق سے بھی یہ منعقد ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کہیں تو ہم خواجہ غریب نواز پہ مختصر خطاب کریں، اور اگر آپ کہیں تو شادی کے تعلق سے رحمت اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی، اور اگر آپ کہیں تو حضرت سید سالار مسعود غازی بہرائچی کے آپ کے سامنے مختصر حالات میں بیان کروں، تو آپ کو جو چیز سننا ہے وہ چیز آپ لوگ بتا دیں، اسی حساب سے بہترین انداز میں اور مختصر ٹائم میں آپ کو وہ باتیں سنا دی جائیں گی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے حضور، ہم سب کے حضور، سارے لوگوں کی آنکھوں کے نور، احمد مجتبیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے۔ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت کو ادا کیا اس نے آدھے سے زیادہ ایمان کی حفاظت کر لی، اور جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا تحقیق کے حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ حدیث شادی کے تعلق سے ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا ہم اور آپ غور کریں، آج حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ جو مرد ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم شیر ہیں، سمجھ پا رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھتا ہے ہم شیر ہیں، آنے والی جو بیویاں ہیں وہ سب بلیاں ہیں، ہم جیسے چاہیں گے ان کو ویسے گھمائیں گے۔ یارو، یہ اسلام کا شیوا نہیں، اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ اور ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، شاعر نے کہا ہے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ادھر سے لے کے ادھر تک ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اور ایک شاعر نے یوں بھی کہا ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں۔ سمجھ میں آ گئی؟ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور علامہ اقبال نے پاکستان سے کہا تھا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لوح قلم سب تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اگر حضور سے محبت ہونا، اگر حضور سے محبت کی تو ہم تجھے کاغذ کا دستہ بھی دے دیں گے، قلم بھی دے دیں گے، تختی بھی دے دیں گے، پھر تو جو چاہے سو لکھتے رہنا۔ کہو سبحان اللہ۔ بس حق یہ ہے کہ تو محمدی بن جا، محمد کے سانچے میں ڈھل جا۔ کہو سبحان اللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لوح قلم تیرے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج میں آپ کو بتاتا چلوں میاں بیوی کے تعلق سے کیا رشتہ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے۔ پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ سنو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے انتم لباس لہن وانتم لباس لکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتیں تمہارے لباس ہیں اور تم ان
तुम उनके लिबास हो, तुम उनकी सतर पोशी करोगे तो वो तुम्हारी इज्जतों महफूज रखेंगी, तुम्हारी इज्जतें महफूज रखेंगी। और अगर तुमने उनकी बेहुरमती की तो समझ लो औरत अगर अपने पे आ जाए तो भंगी को, नीचे जात वाले को, फकीर को आसमानों के ऊपर सैर करा सकती है अगर अपने पे आ जाए। और अगर वो अपने पे आ जाए तो बड़े से बड़े करोड़पति को भी खाकपति बना सकती है। सुभान अल्लाह। हम और आपने बारहा देखा होगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा हम और आप पहले मर्दों के हुकूक सुन ले। मर्दों के क्या हैं, हम और आपके क्या हैं, और जो भी हुकूक हैं हम और आपके हुकूक हमारे मुस्तफा जाने रहमत ने बताए। आज मैं जो भी बयान करूंगा पूरा के पूरा सारा बयान कुरान और हदीस की रोशनी में करूंगा। सुभान अल्लाह। ऐसे तकरीरें आपको बहुत कम सुनने में मिलेंगी। सुनो, मुस्तफा जाने रहमत परवाने शमे नबुवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है, अगर मेरे अलावा सजदा करना किसी को जायज होता तो अल्लाह फरमाता है कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो शौहरों को सजदा करें। बात समझ में आ रही है आप सबके? अल्लाह फरमाता है अगर मेरे अलावा, सिर्फ अल्लाह को सजदा जायज है। अल्लाह फरमाता है अगर मेरे अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। इतना बड़ा दर्जा शौहर का है। और हदीस मुबारका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरत, जिस औरत ने अपने शौहर को राजी किया, समझ लो कि उसने अपने परवरदिगार को राजी कर दिया। यानी जिसने अपने शौहर को राजी किया गोया कि उसने अपने रब को राजी कर लिया। कहो सुभान अल्लाह। और हदीस मुस्तफा है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर आदमी अपनी औरत को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो औरत आने से इनकार कर दे तो हुजूर फरमाते हैं उसके लिए जहन्नम का एक दरवाजा खोल दिया। और अगर वो रात भर न आए तो दो दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा दर्जा इसका। समझ पा रहे प्यारे इस्लामी भाई? मगर अल्लाह ने हमें और आपको रुतबा और मनसब और मकाम दिया है तो ऐ मुसलमानों, ऐ मर्दों, अपने उस पर इतराओ नहीं। बड़े से बड़े मैंने देखे हैं जो अपने पे इतराए हैं तो खाकपति हो गए। नमरूद को देखो, फिरौन को देखो, हामान को देखो, शद्दाद को देखो, जिसने जन्नत दुनिया में बनवाई थी मगर वो खुद की जन्नत में दाखिल ना हो सका। नमरूद को देखो, नमरूद को एक लंगड़े मच्छर ने मारा। फिरौन को देखो, आज भी उसकी लाश मिस्र में निमोनिया करके मिस्र के अजायब घर में आज भी रखी हुई है। बेशक अल्लाह अकबर। गोया कि आज भी ऐसे लोगों की यादगारें बताती हैं कि ये वो है जिन्होंने अपने आप को खुदा कहलवाया है तो खुदा ने इनको ऐसे ही मारा है कि इन्हें न जमीन ने कबूल किया है, न समंदर ने कबूल किया है, न दरियाए नील ने कबूल किया है, सबने उठा के बाहर कर दिया। बात सबके समझ में आ रही है? आगे बढ़े यारो। ऐ मर्दों, अपना मकाम भूलो मत। रब ने तुम्हारे बारे में कुरान पाक में एक आयत करीमा फरमाई है जिसका मफहूम मैं जिक्र कर रहा हूँ। मफहूम ये है, हुजूर फरमाते हैं, ऐ मर्दों, तुम्हें हमने औरतों पर हाकिम बनाया है। तुम घर के प्रधान हो, बादशाह हो, बादशाह। अब तुम्हें चाहिए कि अपनी औरतों के साथ इंसाफ परवरी से काम लो। तुम्हें चाहिए अपनी औलाद के साथ हक इंसाफी से पेश आओ, वरना समझ लो कि तुम्हारी कैसी किस हद तक पकड़ होने वाली है। सबके समझ में आ रही? एक और हदीस सुन लो मर्दों के बारे में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मर्द का इतना ऊंचा दर्जा है कि अगर ऊपर से लेके नीचे तक खून और पीप बहता रहे
اور اس کی بیوی اس کو زبان لگا کے بھی چاٹے اور پورا چاٹے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. وہ بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہ تو تھے مردوں کے حقوق. سمجھ میں آ رہے؟ مختصر بیان میں سمجھا رہے آپ کو. یہ تھے مردوں کے حقوق. اور اتنا ہی نہیں، ایک حدیث اور یاد آ گئی، سن لو. حدیث مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور کے بارگاہ میں سوال کیا گیا. ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک عورت ہے. کیا ہے؟ ایک عورت ہے، وہ نماز و روزہ کثرت سے کرتی ہے. حدیث ہے، حدیث. نماز و روزہ کثرت سے کرتی ہے مگر شوہر اس کا خوش نہیں رہتا، پڑوسی اس کے ناراض ہے. تو معلوم ہے مصطفیٰ جان رحمت پروانے شمع نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو، اس عورت کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. یہ حدیث ہے، مصطفیٰ کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اور دوسری عورت کے بارے میں اسی وقت پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک عورت ایسی بھی ہے جو نماز و روزہ کی کثرت تو جس کے پاس نہیں ہے مگر اس کا پڑوسی اس سے راضی ہے، اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب سب اس سے راضی ہیں، اس کا شوہر خود اس سے راضی ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جاؤ جا کے اس کو جنت کی بشارت دے دو کہ حدیث رسول ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ وقت نہیں ہے، نہیں میں اس کے تعلق سے بہت کچھ لے کے آیا تھا، ابھی حال موڈ بنا ہے. وقت نہیں ہے، نہیں میں آپ کو سناتا شوہروں کو ستانے والی عورتوں کا انجام کیا ہوگا، شوہروں کو پریشان کرنے والی، بیجا ستانے والی. اب یہ بیجا ہی تو ہے کہ مردوں کے پاس 100 روپے کمانے کی حیثیت ہے، 5000 خرچ کرا رہی ہے. پیارو ہے حق یا نہیں ہے؟ میں غلط نہیں بولوں گا. ایک کتاب ہے قلیوبی، ہو سکتا ہے مولانا صاحب کی سبجیکٹ میں چلی ہے یا نہیں چلی ہے. اسی قلیوبی میں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، تو سنا دو. وقت اگر ہو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس قلیوبی میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اور آج سے کم 10 سال پہلے پڑھا تھا وہ واقعہ، آج بھی ذہن میں ہے. وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک عورت ہے جس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا. تو سبحان اللہ، جس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، اس نے اپنے اکلوتے بیٹوں کو بچانے کے لیے اپنی جان جوت میں ڈال دی. آج بھی مائیں ایسی پڑی ہیں جو بچے کو بچانے کے لیے اگر انہیں تلوار کی دھار پہ چلنا پڑے تو چلیں گی، اگر انہیں جلتے ہوئے کنویں میں، جلتے ہوئے تندور میں بھی چھلانگ لگانا پڑے تو وہ لگا دیں گی، اگر انہیں بہتی دریا میں بھی چھلانگ لگانا پڑے تو لگا دیں گی، اگر انہیں کنویں میں بھی چھلانگ لگانا پڑے تو وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. ان کا مطلب یہ ہے ہم رہے نہ رہے میرا بیٹا سلامت، میرا بیٹا سلامت نہیں رہے. پیارو میں دعوت تحسین کا محتاج نہیں ہوں، پیسوں کا محتاج نہیں ہوں، صرف آپ سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. اس میں کنجوسی نہیں، اس میں کنجوسی دیکھیں گے بیان ختم. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے؟ ذرا سنو. اس نے ایک منت مانی. سبحان اللہ. منت یہ مانی کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا جو جان سے جوکھے میں جا رہا ہے، میرا بیٹا جو دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے رب پروردگار، میں اپنے اس بیٹے کے لیے ایک نذر مانتی ہوں. وہ نذر یہ ہے کہ میں 3 دن کے لیے تیری دنیا کو چھوڑ دوں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے تیری دنیا چھوڑ دوں گی. اب اس نے نذر تو مان لی. پیارو عربی میں کتاب ہے، اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، سمجھے ذرا ہم اور آپ. نذر تو مان لی
اللہ نے اس کی نظر سے، اور پہلے معلوم ہے پہلے ایسے ہی ماں باپ نظریں مانا کرتے، آج کل ایسی نظریں نہیں، بچہ ٹھیک ہو جائے ڈھولک بنواؤں گی، یہ والی نظریں نہیں، بلکہ نظریں وہ مانا کرتے تھے جو شریعت کی روح سے جائز ہے۔ شریعت کی روح سے یہ ہے، اے میرے پروردگار میرے بیٹے کی صحیح سلامت شادی نپٹ جائے، میں 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھوں گی۔ میرا بیٹا سفر میں نکلا ہے، واپسی پر صحیح سلامت آئے، میں 2 دن کے روزے رکھوں گی۔ یہ ہے شریعت کے روزے، شریعت کے طریق نظریں یہ ہے جو اس عورت نے مانی۔ اب جب اس نے یہ نیت مانی، بیٹے کو اللہ نے شفا دے دی، تو بیٹے کو اللہ نے شفا دے دی۔ اب جب بیٹا شفا یاب ہو گیا، بیٹا ٹھیک ہو گیا، اب جب بیٹا گھر آیا، بیٹے کو گھر آنے کے بعد بیٹے کو اچھا بھلا چنگا دیکھا، اب ماں کی ایسا نہیں کہ ماں کی نیت ڈماڈول ہونے لگی، ماں نے کہا اے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، میں نے تجھے بچانے میں ہر چند کوشش کی ہے، ایک بات تو ذرا مجھے بتا دے، تو میری بات پہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو میری بات پہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو بیٹے نے امی سے کہا اے امی جان، جس طریقے سے تو نے میری جان بچانے میں تمام مشکلات کا سامنا کیا ہے، اگر تیری جان بچانے میں، اگر تیری نظر ماننے میں، اگر تیری نظر میں کوئی بھی کمی رہ جائے گی، تو اگر میری جان بھی دینا پڑے مجھے، تو میں جان کی بازی بھی لگا جاؤں گا، گزر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹا ہو ایسا ہو، بیٹا ہو ایسا ہو۔ بیٹے سے ماں نے کہا اے بیٹے پھر تیار ہو جا، چل میری قبر کھود۔ اللہ اکبر۔ جب اس بیٹے نے یہ بات سنی تو بیٹے کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جس ماں نے مجھے بچانے کے لیے اتنی سخت قسم کھائی ہے، اور اس ماں کے لیے، زندہ ماں کے لیے میں قبر